اب شروع ہوتا ہے غسل میت کا آغاز۔ غسل میت کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ استنجا سے کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کرائیں گے؟ میت کو استنجا۔ استنجا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا یہ لازمی ہے، کوئی دستانہ ہو، شاپر ہو، چڑھائیں گے۔ چڑھانے کے بعد جو ہے یہ میت کی جو ہے ٹانگ اس کو اٹھا کر ہلکا سا کہ یوں ایک ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے پانی، یا کوئی بندہ کھڑا ہو یا خود بندہ ایک ہاتھ سے پانی دوسرے ہاتھ سے یوں تھوڑا سا اٹھا کر نیچے سے کیا کرنا ہے؟ استنجا کروانا۔ ٹانگ سے اٹھائیں گے تو ہوگا، نہیں اٹھائیں گے کیسے ہوگا؟ یوں تھوڑا سا اٹھائیں گے، اٹھا کر یوں استنجا کروائیں گے۔ اتنے سمجھ آگے؟ استنجا کروا دیا۔ استنجا کروانے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اعضائے وضو جو فرض ہیں وضو میں جن اعضاء کو دھونا ان کو دھوئیں گے۔ اس میں ہاتھوں کو دھوئیں گے، یہاں سے پانی ڈالیں گے یہاں تک پانی، پھر یہ دایاں ہے، دایاں دھوئیں گے، پھر اس کے بعد بایاں دھوئیں گے۔ بایاں دھونے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر کیا؟ چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ دھونے کے بعد کیا کریں گے؟ سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کیا، اس کے بعد یہ جو ہے نا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے۔ بس یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں اس میں ہم پانی نہیں چڑھائیں گے، کوئی روئی جو ہے لے کر اس کو یوں جو ہے نا اس کے مسوڑوں میں پھیریں گے، یہ پھیریں گے گیلی کر کے، اور دوسری روئی اٹھائیں گے، اس کے نتنوں کے اندر ہلکا گھمائیں گے کہ نتنے تھوڑے سے تر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی آزاد مثل کہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ دھو لیا، دھونے کے بعد ہم نے یہ ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد چہرے داڑھی ہے، داڑھی اور بال ہے، بال، ان دونوں کو، چہرے کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو کسی پاک صابن سے دھو لینا ہے۔ یوں پانی ڈالیں گے، دھوئیں گے، تھوڑا سا سر اٹھا کر یوں کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ دھو لیا، دھونے کے بعد اس کو پانی ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اب دوسرا مرحلہ آئے گا پورے جسم میں پانی بہا دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، اس پورے جسم میں پانی بہانے کے لیے 3 سٹیپ اپنائے جائیں گے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یہ کیا ہے آپ کا؟ دایاں، دایاں ہے سیدھا۔ اب سیدھا نہیں، پہلے سیدھا یوں لٹائیں گے، یوں۔ اب یہ پردہ جو ہے نا، یہ اس میں خیال رکھیں یہ پردہ پیچھے ہٹے نہیں، یوں اتنا، یہ اٹھائیں گے، اٹھا کر یوں پانی یہاں سے ڈالنا شروع کریں گے، یہاں سے پانی ڈالنا شروع کریں، یہاں تک۔ یہ آدھا جو پیٹھ ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ گیلی ہو جائے، اس سے پانی پہنچ جائے گا، دھل جائے گی۔ یوں تھوڑا سا یوں کر کے پانی ڈالیں گے، یہاں سے پانی ڈالیں گے، یوں پانی پچھلے حصے میں چلا جائے گا، یوں ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یوں اٹھائیں گے، اس میں بھی چادر کا خیال رکھنا، چادر پردے سے نہ ہٹے، یوں اٹھا کر ہلکا، پورا اس کو نہیں اٹھانا میت کو، ہلکا سا آدھی جو پیٹھ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پھر یہاں سے پانی ڈالنا ہے پورے جسم تک، یہ پچھلا حصہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ دھل جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سر سے لے کر جو مگا ہے، سر سے لے کر پورے جسم میں پانی ڈال دینا۔ ٹھیک ہے نا، اگر وہ پانی نیم گرم کیا ہوا تھا، بھیری کا پانی تھا، تو اس کے اندر چکناہٹ ہے، وہ پانی ڈالیں گے تھوڑا سا جسم میں، کیا کہتے ہیں، ہاتھ پھیریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی میل اتر جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مگ پانی ڈال دیا پورے جسم میں۔ ڈالنے کے بعد پھر تھوڑا سا صابن ہے پاک کمپنی کا، وہ صابن جو ہے نا یہاں ہاتھ تھوڑا نیچے ڈال کر خیال کرتے ہوئے یوں ایک دفعہ پورے جسم میں پانی پہ وہ صابن لگا دیا، دوسری مرتبہ ایک بار پانی ڈال دیا، دوسرا بار پانی ڈال دیا، یوں 3 مرتبہ جسم کیا ہو جائے گا؟ دھل جائے گا۔ ٹھیک سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارا غسل میت تیار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میت کو تھوڑا سا یوں اٹھا کر، یہ تھوڑا سا اٹھا کر اس کے پیٹ میں یوں تھوڑا سا نرمی سے ہاتھ پھیر دینا، یوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گندگی اندر ہے تو گندگی باہر آ جائے، یوں پھیر دیا۔ پھیر دینے کے بعد اگر گندگی نکل آئے
تو گندگی کو صاف کریں، اس کو دوبارہ وضو کو غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نکلی ٹھیک ہے، یوں یہ ہمارا غسل میت کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا.